بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہمارا تیسرے چیپٹر کا تیسرا لیکچر ہے اور ٹاپک ہے رصد میں تغیرات کے اسباب، اور اس کی رصد کی کچھ مزید تخیلات جو ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے رصد بارہا مرتبہ آپ کو یہ ڈیفینیشن جو ہے پچھلے دو لیکچرز میں ریپیٹ کروائی گئی ہے کہ رصد سے مراد کسی شے کی وہ مقدار لی جاتی ہے جو ایک خاص وقت میں ایک خاص قیمت پر منڈی میں فروخت کے لیے لائی جاتی ہے۔ اور قانون رصد کیا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ کہ دیگر حالات بدستور رہتے ہوئے اگر کسی شے کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو رصد پھیل جاتی ہے، اگر کسی شے کی قیمت میں کمی ہوتی ہے تو رصد سکڑ جاتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ رصد میں یہ تبدیلیاں، یہ تغیرات جو ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں، ان کی ریزنز کیا ہیں، اسباب کیا ہیں ان کی۔ سب سے پہلے ہے شے کی قیمت میں تبدیلی۔ سب سے جو امپورٹنٹ پہلا جو یعنی کہ جو پوائنٹ ہے، پہلی جو تبدیلی آئے گی رصد میں، وہ قیمت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، قانون میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو رصد پھیل جاتی ہے، اگر قیمت میں کمی ہوتی ہے تو رصد کم ہو جاتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، رصد کا تعلق چونکہ آجروں، تاجروں اور صنعت کاروں سے ہے تو وہ پروفٹ مارجن کو بڑھانے کے لیے یا منافع میں اضافے کے لالچ کے لیے جو ہے وہ کیا کر دیتے ہیں، بڑھتی ہوئی قیمتوں پر مزید چیزیں بیچنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، مارکیٹ میں لے آتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر قیمتیں گر رہی ہوں تو پھر وہ اپنی پیداوار کو، اپنی پروڈکشن کو، اپنی رصد کو کم کر دیتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، دوسرا ٹاپک جو ہے وہ لاگت پیدائش میں تبدیلی۔ جب کسی شے کو تیار کرنے میں کمی بیشی آ جائے، تیار کرنے کے لیے لاگت میں کمی بیشی آ جائے تو رصد میں بھی کمی بیشی آ سکتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہوتا ہے کہ جب کسی شے کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو رصد کو بڑھانا مقصود ہوتا ہے آجروں کی طرف سے، لیکن وہ رصد کو نہیں بڑھا پاتے کیونکہ لاگت پیدائش بھی تبدیل ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اگر بے شک قیمت زیادہ ہے، اگر لاگت پیدائش بھی بڑھ گئی ہے تو رصد میں اضافہ نہیں ہو پائے گا۔ قیمت کم ہے، لاگت پیدائش میں کمی آ گئی ہے، رصد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، رصد میں جو تبدیلی کا باعث بننے والا جو دوسرا نقطہ ہے، یہ دوسرا پوائنٹ ہے، وہ ہے لاگت پیدائش میں تبدیلی، یا ہم اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر عاملین پیدائش میں اضافے کی وجہ سے، ڈیئر اسٹوڈنٹ، اگر عاملین پیدائش میں اضافے کی وجہ سے آجرین، صنعت کاروں کے لیے وہ عاملین کی پرائسز جو ہے نا وہ بڑھ جائیں تو اس کا مطلب ہے لاگت پیدائش میں اضافہ ہو جائے گا، وہ رصد کو کم کر دیں گے۔ تو یعنی کہ لاگت پیدائش میں تبدیلی کی وجہ سے رصد میں تبدیلی ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ یعنی کہ اب یوں کہہ لیں کہ متاثر ہوتی ہے۔ تیسرا جو نقطہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ وہ ہے طریقہ پیدائش میں تبدیلی۔ اگر پہلے سے مروجہ طریقے کے مقابلے میں شے کو جدید طریقوں کی مدد سے تیار کیا جائے تو اس کی زیادہ مقدار پیدا کی جا سکتی ہے اور رصد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ طریقہ پیدائش میں تبدیلی لاگت پیدائش میں سبب بنے تو رصد میں کمی بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ماڈرن ٹیکنالوجی جدت جو آئی ہے صنعتی انقلاب کے بعد، ٹیکنالوجی کا جو انقلاب آیا ہے، دنیا جو ہے ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، انڈسٹریز آ گئی ہیں، صنعتیں، کارخانے، روبوٹ سے کام لیا جا رہا ہے، پیدا کرنے کے پیداوار کے جدید طریقے آ گئے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اگر وہ پیداوار کا طریقہ سستا ہے تو رصد کو بڑھایا جا سکتا ہے، رصد بڑھا دی جائے گی۔ اگر وہ جدید طریقہ جو ہے وہ پہلے طریقے کی نسبت مہنگا ہے تو رصد میں کمی آ سکتی ہے، یہ رصد تبدیل نہیں بھی ہو سکتی۔ آگے ہے سائنسی ترقی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جب سائنس کی ترقی کی بدولت نئی ایجادات اور دریافتیں ہوتی ہیں اور ایسی جدید مشینری اور آلات میسر آتے ہیں جن کی استعداد مقابلتاً پچھلے کے مقابلوں میں زیادہ ہوتی ہے تو رصد میں اضافہ
मुमकिन है, रसद में इजाफ़ा हो सकता है। डियर स्टूडेंट, ज़रा इस बात पे गौर करें कि अब आबादी तकरीबन 8 अरब के करीब हो चुकी है दुनिया की आबादी, जबकि एक वक्त था ये आधी थी, ये आधी से भी कम होगी। अब 8 अरब है तो इसको खिलाया पिलाया भी जा रहा है, मतलब हमें दुनिया में खाने पीने की चीज़ें मुयस्सर हैं, तो वो किस लिए हैं? वो साइंसी तरक्की की बदौलत हैं डियर स्टूडेंट, कि साइंस विद द पैसेज ऑफ टाइम मॉडर्न होते जा रही है, जिद्दत आती जा रही है, जिससे जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो मॉडर्न प्रोडक्शन मेथड्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो आबादी बढ़ रही है इसको खुराक, खाना पीने की दीगर चीज़ें मुयस्सर आ रही हैं क्योंकि रसद बढ़ती जा रही है डियर स्टूडेंट। आगे है खाम माल और मशीनरी की कीमत में तब्दीली। डियर स्टूडेंट, अगर अशिया तैयार करने के लिए जो हमें खाम माल दरकार होता है, अगर वो महंगा हो जाए, कास्ट उसकी बढ़ जाए, बहुत सारा खाम माल ऐसा है जो बाहर से मंगवाना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर बाहर से महंगा आएगा तो चीज़ें भी महंगी बनेगी, जब चीज़ें महंगी होंगी तो आगे कीमत बढ़ने पर अशिया कम खरीदी जाएंगी, तो होगा क्या? रसद कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर खाम माल की कीमत कम हो जाती है, सस्ता मुयस्सर आता है खाम माल, तो उससे सस्ती चीज़ पैदा की जा करके रसद को बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह से मशीनरी है, आमतौर पर मशीनरी जो कैपिटल गुड्स जो हैं सरमाया के ज़िम्मे में आती हैं, ये डियर स्टूडेंट बाहर से मंगवाई जाती हैं, इंपोर्ट की जाती हैं। तो लामहला तौर पर अगर बाहर से महंगी मिलेगी मशीनरी तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, यहाँ पे रसद को बढ़ाना भी मुमकिन नहीं होगा या उस रफ्तार से बढ़ाना पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह से अगर मशीनरी सस्ती मुयस्सर आती है तो फिर पैदावार में इजाफा मुमकिन हो सकता है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट जो है डियर स्टूडेंट वो है मुल्की हालात में तब्दीली। जी स्टूडेंट, अगर मुल्क में अमन व अमान हो तो सरमायाकार जो है, इन्वेस्टर जो है, बिजनेसमैन, कारोबारी शख्स, आजिर, ताजिर और सनदकार कारोबार करना पसंद करते हैं, या दिल जमी से कारोबार करते हैं, या इंटरेस्ट लेकर कारोबार करेंगे। कारोबार में तोसी होगी, इजाफा होगा, अच्छा की पैदावार और रसद में क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? इजाफा हो जाएगा। इसके बरक्स अगर मुल्क में बदअमनी हो, अदम इस्तेहकाम हो, फिर क्या होगा? इन्वेस्टर्स, कारखानादार डरते हैं इन्वेस्टमेंट करने से, कारोबार करने से डरते हैं, लॉस का ख़तरा होता है, नुकसान का ख़तरा होता है डियर स्टूडेंट, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। कारखाना अपनी कैपेसिटी, अपनी सलाहियत के मुताबिक नहीं चलेगा तो रसद में कमी आ जाएगी। डियर स्टूडेंट, पिछले दहाइयों का जिक्र करें हम, पिछले 10 साल का पाकिस्तान के हवाले से अगर स्पेसिफिक बात करें तो हमारे यहाँ बदअमनी रही है, दहशतगर्दी रही है, अब बदअमनी का शिकार रहे हैं। तो यहाँ पे तकरीबन तमाम सेक्टर्स जो हैं, बिज़नेस के तमाम जो सेक्टर्स हैं, कारोबार के तमाम जो हिस्से हैं या तमाम जो कारखाने हैं वो बुरी तरह मुतासर हुए हैं। पैदावार नेगेटिव में हो गई है, मनफी में हो गई है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स जो है, सरमायाकार जो है, वो सरमाया नहीं लगा रहा था। अब अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारे मुल्क में हालात बेहतर हैं, तो अब जो है जाकर लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहे हैं, तो जिससे पैदावार में इजाफा होगा, रसद में भी इजाफा हो सकता है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है नागहानी हालात और कुदरती हालात। अगर मुल्क में कुदरती आफात, सैलाब, खुश्क साली और टिड्डी दल वगैरह नाजिल हो तो ज़रूरी शोबा की पैदावार में कमी होगी, रसद में कमी आ सकती है। डियर स्टूडेंट, अक्सर औक़ात बारिशें, मानसून की बारिशें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से दरियाओं में पानी जो है ज़रूरत से ज़्यादा आ जाता है और वो फिर कंट्रोल से बाहर हो जाता है, वो सैलाब बन जाता है
اکثر اوقات یہ فصلوں کو نقصان پہنچاتا ہے، جس سے پیداوار میں کمی ہوگی تو رسد میں بھی کمی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح آج کل ٹڈی دل کا جو ہے شور سن رہے ہوں گے آپ پورے پاکستان میں، اور بلکہ دیگر ممالک میں بھی، ہمارے ہمسایہ ممالک میں جو ہے نا یہ موجود ہے۔ تو اس ٹڈی دل نے آ کر لاکھوں ایکڑ اراضی پہ جو ہے فصلوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ اس کی وجہ سے پیداوار کم ہو گئی ہے۔ پیداوار کم ہے تو اس کا مطلب ہے رسد میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ آگے ہے محصولات میں کمی۔ محصولات ٹیکسز کو کہتے ہیں، کمی بیشی۔ اگر حکومت ملکی یا غیر ملکی اشیاء کی پیداوار پر زیادہ شرح سے ٹیکس عائد کر دے تو آجروں کا منافع کم ہو جائے گا، جس سے رسد میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اگر حکومت ٹیکسوں کی مراعات دیتی ہے تو پھر جو ہے آجر جو ہے وہ زیادہ پیدا کرے گا چیزیں، کیونکہ آجر کی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب حکومت کو چلنے کے لیے آمدنی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ یہ دیگر اخراجات کو پورا کر سکیں۔ دفاع پہ ہے، پولیس ہے، امن و امان کے محکمے ہیں، عدالتیں ہیں، اور صحت کا محکمہ ہے، تعلیم کا محکمہ ہے۔ ان کو چلانے کے لیے حکومت کو بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، اور حکومت وہ پیسے کہاں سے اکٹھا کرتی ہے؟ ٹیکسز لگا کے۔ ٹیکسز کہاں پہ لگاتی ہے؟ کاروباری لوگوں پہ، بزنس مینس پہ۔ اگر زیادہ شرح سے ٹیکس لگائے جائیں گے تو بزنس مین کی، کاروباری شخص کی، آجر کی، انٹرپرنور کی آمدنی کم ہو جائے گی، جس سے وہ مزید کاروبار یا مزید پیداوار وہ نہیں بڑھائے گا اور رسد کم ہو جائے گی۔ ہاں، دوسری صورت میں اگر حکومت کیا کرتی ہے، چھوٹے کاروبار ہیں جیسے اسمال اسکیل انڈسٹریز، اسمال بزنس، ان کو اگر گورنمنٹ انسینٹیو دیتی ہے، مراعات دیتی ہے، چھوٹ دیتی ہے، ٹیکسوں میں رعایت دیتی ہے، تو اس سے کیا ہوگا ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ اس سے جو بزنس مین ہے، جو کاروباری شخص ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، وہ کاروبار جو ہے نا اس کو بڑھا سکتا ہے۔ اس سے رسد میں بھی اضافہ ممکن ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہے ذرائع مواصلات کی ترقی ہے۔ ذرائع مواصلات میں سڑکیں آ گئیں، اس میں ریلیں آ گئیں، اس میں ہوائی راستے، بحری راستے سبھی آ جاتے ہیں۔ ذرائع نقل و حمل ہے نا ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ۔ تو اگر ذرائع نقل و حمل ترقی یافتہ ہوں گے، مینس کے گاؤں سے شہروں تک، شہروں سے گاؤں تک ٹرانسپورٹیشن جو ہے اشیاء کی آسانی سے میسر آئے گی، تو پھر دیہات میں جو فصلیں اگائی جاتی ہیں، جو وہاں پہ جو مویشی پالے جاتے ہیں، جو دیگر سبزیاں ہیں، پھل ہیں وہاں، تو فوری طور پر ان کا ٹرانسپورٹیشن جو ہے دیہاتوں سے شہروں تک آسان ہو جائے گی، جس سے کسان کو، مویشی پال کو، سبزی اگانے والے کو، دودھ والے کو اس کی پروڈکٹ کی قیمت جو ہے وہ بہتر میسر آئے گی، وہ مزید چیزیں اگائے گا، مزید پیداوار جو ہے وہ بڑھائے گا، رسد میں اضافہ ہو جائے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اگر ذرائع مواصلات، ذرائع نقل و حمل ترقی یافتہ نہیں ہے، ماڈرن نہیں ہے، تو پھر لنک نہیں ہوگا شہروں کا گاؤں کے ساتھ، دیہاتوں کے ساتھ۔ پھر پروڈکٹ جو ہے، دیہات کی پروڈکٹ دیہات میں بکتی ہے، شہر کی پروڈکٹ دیہات تک نہیں پہنچ پاتی، تیار شدہ چیزیں، تو یہ اس سے رسد میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، نیکسٹ جو ہے موسمی حالات ہیں۔ جی، موسمی حالات بھی رسد پر اثر انداز براہ راست ہوتے ہیں۔ اگر موسم اچھا ہے، وقت پہ بارشیں ہو گئی ہیں، تو اس سے فصلوں جو ہے کی جو پیداوار بہتر ہو جائے گی، رسد میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر دوسری صورت میں اگر بارشیں نہیں ہوئی، خشک سالی ہے، پانی میسر نہیں آتا کسانوں کو، تو اس سے کیا ہوگا ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ اس سے پیداوار کم ہوگی، رسد بھی کم ہو سکتی ہے۔ آجروں کا اتحاد ہے۔ بعض اوقات کسی شے کو پیدا کرنے والے آجر یعنی کہ کارخانہ دار آپس میں مل کر اتحاد کر لیتے ہیں، کارخانے کو بڑھانے کی، کارخانہ کو بند کر دیتے ہیں، اسٹرائکس کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ پروڈکٹ قیمت کو بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ ان کا پروفٹ مارجن بڑھ جائے، یا دیگر وجوہات، ٹیکس وغیرہ کی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ ریسٹورنٹ اگر کارخانہ دار اتحاد کر لے، اتحاد کر کے رسد کم کر سکتا ہے، جس سے قیمتیں بڑھ جائیں گی، پھر رسد کو کیا کر دے گا؟ وہ بڑھا دے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہی کے لیکچر کا دوسرا ٹاپک وہ رسد کے کچھ مزید تخیلات ہیں۔ پہلا ہے، بعض اوقات کہتے ہیں کسی ایک شے کی رسد دوسری شے کی رسد سے وابستہ ہوتی ہے۔
جن کا جائزہ درج ذیل صورتوں میں لیا جا سکتا ہے۔ مرکب رسد ہے جب کوئی شے مختلف ذرائع سے حاصل کی جا سکے، اس کی رسد جو ہے مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والی مقدار کا مجموعہ ہوتی ہے، جسے مرکب رسد کا نام دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ریسٹورنٹ گوشت، میٹ، بھیڑ، بکری، گائے، بھینس، مرغی وغیرہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے برتن مٹی، چینی، اسٹیل، تانبے اور دیگر دھاتوں سے بنائے جا سکتے ہیں۔ چونکہ ان اشیاء کی رسد مرکب ہوتی ہے، اس لیے ان کی قیمتیں بھی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ ریسٹورنٹ مشترک رسد، بعض اشیاء اکٹھی پیدا ہوتی ہیں جیسے گندم اور بھوسا، پین اور انک، کار اور پیٹرول، تو اگر ایک طلب کریں گے دوسری بھی لینی پڑے گی۔ ایک کی قیمت کو، ایک کی رسد دوسری کی رسد کو متاثر کر سکتی ہے۔ متقابل رسد ہے، بعض اشیاء ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی رسد آپس میں مقابلہ کرتی ہیں، یعنی ایک استعمال میں شے کی رسد میں اضافہ، دوسرے میں خود بخود یعنی کمی آ جائے گی۔ مثلا لکڑی اور سوئی گیس ہے، اگر سوئی گیس کے استعمال میں اضافہ کرتے ہیں تو ریسٹورنٹ لکڑی کے استعمال میں کمی آ جائے گی۔ اسی طرح سے بجلی ہے، اگر گھریلو استعمال میں بڑھائیں گے تو کارخانوں کے لیے کم بچے گی، اگر کارخانوں کے لیے بڑھائیں گے تو گھریلو استعمال کے لیے کم بچے گی۔ اسی طرح سے ریسٹورنٹ ایک کاشتکار اپنی زمین پر زیادہ مقدار میں گنا اگانا چاہتا ہے تو گندم کم کرنی پڑے گی، اگر گندم زیادہ اگانا چاہتا ہے تو گنے کی مقدار کو، شوگر کین کو کم کرنا پڑے گا۔ تو ریسٹورنٹ اسے کہتے ہیں متقابل رسد۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو ہے اگلے لیکچر میں حاضر ہوں گے، تب تک اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔